الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین و مستمعین، آج فقہ تعلیمی کورس کا درس انشاءاللہ اس سے متعلق ہوگا کہ وہ اوقات کیا ہیں اور وہ مقامات کیا ہیں جہاں پر صلاۃ ادا کرنا منع ہے، جن اوقات میں صلاۃ ادا کرنا منع ہے اور جن مقامات میں صلاۃ ادا کرنا منع ہے، اس سے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 1233 نمبر پر ہے۔ 3 اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ ہم اس میں صلاۃ پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کی تدفین کریں۔ وہ 3 اوقات کیا کیا ہیں؟ پہلا وقت ہے جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ دوسرا وقت جب ٹھیک سورج بیچ آسمان میں ہو یہاں تک کہ مائل ہو جائے اور ڈھل جائے۔ اور تیسرا جب غروب کے قریب ہو گیا ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے، غروب ہونے لگا ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ تو گویا جس وقت سورج نکل رہا ہو، جس وقت سورج ڈوب رہا ہو اور جس وقت سورج بیچ آسمان میں ہو، یہ 3 اوقات میں صلاۃ پڑھنا منع ہے اس حدیث کے مطابق۔ اور ان اوقات میں صلاۃ کی ادائیگی سے کیوں روکا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، اس کی علت بھی ایک حدیث میں آئی ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، کہ صلاۃ صبح پڑھو، صلاۃ فجر ادا کرو، اس کے بعد صلاۃ پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج نکل جائے اور نکل کر بلند ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، کیونکہ سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے اس وقت شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اور یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو گویا 2 وجہ بیان کی گئی، ایک وجہ یہ کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم صلی فإن الصلاة مشہودۃ محظورہ، پھر اس کے بعد صلاۃ پڑھتے رہو، صلاۃ کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے گواہ بنتے ہیں۔ حتی یستقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ تیر کا سایہ مستقل ہو جائے۔ ثم اقصر عن الصلاۃ، یعنی جہاں تک کہ جب سورج بیچ آسمان میں ہو جاتا ہے تو اس کا سایہ بہت ہی معمولی رہ جاتا ہے، کنارے کا سایہ رہے گا، پورے جو یہ رمح جو ہوتا ہے بھالا، تو اس کے سرے میں جو لوہا لگا ہوتا ہے صرف اسی حد تک سایہ رہ جائے گا۔ ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر صلاۃ پڑھنے سے رک جاؤ۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، اس لیے کہ یہ وقت ہوتا ہے جب جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو جو گویا جب بالکل بیچ آسمان میں سورج ہو،
ڈھلنے سے پہلے کے وقت تو اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، اس کے بعد جب سایہ آ جائے تو پھر صلاۃ پڑھنے لگو۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، یہاں تک کہ عصر پڑھ لو۔ ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، پھر صلاۃ پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ فإنها تغرب بين قرني شیطان وحينئذ يسجد لها الكفار، اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور اس وقت کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہی دو وجہ، گویا سورج نکلنے کے وقت جو منع کیا گیا ہے اور سورج ڈوبنے کے جو وقت منع کیا گیا ہے، دونوں کی علت وقت ہے۔ نکلنے اور ڈوبنے کے وقت منع کرنے کی ایک ہی علت ہے، ایک جیسی علت ہے، اور اس وقت علت یہ ہے کہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ طلوع ہوتے ہوئے کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور غروب ہوتے ہوئے کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو درمیان میں سورج ڈھلنے سے پہلے جب بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اس لیے اس وقت صلاۃ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہوئے جب کہ صلاۃ ادا کرنا منع ہے، لیکن بعض مقامات اور بعض اوقات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن بیچ آسمان میں سورج ہو، اس کے باوجود صلاۃ پڑھنا منع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا يغتسل رجل یوم الجمعہ فیتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہن او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخری۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الترغیب میں 689 نمبر پر ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری صلاۃ کے وقت کے تعلق سے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 832 نمبر پر۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جس قدر وہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کر سکتا ہے اہتمام کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، بہترین خوشبو لگاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، اللہ نے اس کے لیے جو کچھ مقدر کیا ہوتا ہے اتنی صلاۃ ادا کرتا ہے، پھر جب امام گفتگو کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو خاموشی سے غور سے خطبے کو سنتا ہے، ایسی صورت میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ کے درمیان تک کی تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آپ یہاں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے وہ صلاح پڑھتا ہے، تو گویا آپ نے اس مستحب قرار دیا کہ وہ اس دوران جب مسجد پہنچے تو امام کے گفتگو کرنے سے پہلے، امام کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے سے پہلے جو وقت ہے اس میں وہ صلاۃ کی ادائیگی کرتا رہے۔ جب امام خود ممبر پہ بیٹھ جائے، خطبہ شروع کر دے، تب وہ صلاۃ پڑھنا بند کر دے۔ تو آپ نے منع کیا امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد صلاۃ پڑھنے سے، اسی لیے بہت سارے سلف صالحین سے یہ بات مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ امام کے نکلنے کی وجہ سے ہی صلاۃ ممنوع ہوتا ہے، اس سے پہلے منع نہیں ہوتا، چاہے بیچ آسمان میں سورج ہی کیوں نہ ہو، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی اتباع کرتے ہوئے یہی فتویٰ دیا ہے کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے اور وہ خطبہ دینا شروع کر دے، تبھی بات چیت کرنا منع ہوتا ہے اور تبھی بھی صلاۃ کی ادائیگی ممنوع ہوتی ہے۔ تو سورج کا بیچ آسمان میں آنا جمعہ کے دن یہ صلاۃ کے لیے ممنوع وقت نہیں ہوتا، بلکہ امام کے نکلنے پر صلاۃ منع ہوتا ہے۔ یہ رہا
وقت کا مسئلہ. اور جہاں تک جگہ کا مسئلہ ہے تو مکہ معظمہ میں صلاۃ کسی بھی وقت منع نہیں ہے. یہ جو 3 اوقات ذکر کیے گئے، ان 3 اوقات میں مکہ معظمہ میں صلاۃ منع نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح حدیث ہے، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ من لیل او نہار. یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 1036 نمبر پر ہے کہ اے بنی عبد مناف، اس گھر کا یعنی کعبہ کا کوئی شخص کسی وقت طواف کرے، رات میں دن میں کسی وقت صلاۃ پڑھے، ان کو نہ طواف کرنے سے منع کرو نہ صلاۃ پڑھنے سے منع کرو. گویا پورے 24 گھنٹے صلاۃ پڑھنا اور طواف کرنا مکہ معظمہ میں جائز ہے، کوئی وقت منع نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ ان اوقات میں جس صلاۃ سے منع کیا گیا ہے وہ مطلق نفلی صلاح ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو. لیکن اگر کسی صلاۃ کے لیے کوئی سبب ہے تو وہ ان اوقات میں پڑھنا جائز ہے. جیسے کوئی چھوٹی ہوئی صلاح ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، وہ اگر چھوٹی ہوئی ہے اور آدمی قضا کر رہا ہے اس وقت میں، تو ان ممنوع اوقات میں چھوٹی ہوئی صلاۃ کی قضا جائز ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. جو شخص کوئی صلاح بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تبھی اس کو ادا کر لے، اس کے سوا بھولی ہوئی صلاح کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے. اس موضوع کو جو ہے اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد، جب آدمی نے وضو کیا ہو، وضو کرنے کے بعد کسی وقت بھی صلاۃ کی ادائیگی جائز ہے. اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے صلاۃ صبح کے وقت فرمایا، یا بلال اخبرنی بارجى عمل عملته في الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. کہ اے بلال، اسلام کی حالت میں تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس پہ اللہ سے بڑی امید رکھتے ہو، وہ عمل بتاؤ، وہ کون سا عمل ہے، کیونکہ میں نے اپنے سے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. تو انہوں نے جواب دیا، ما عملت عملا ارجع عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے زیادہ کوئی امید والا عمل نہیں کیا ہے کہ رات ہو یا دن ہو، کسی بھی گھڑی جب میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے اللہ تعالیٰ جتنا میرے لیے مقدر کرتا ہے میں صلاۃ ادا کرتا ہوں. یعنی جب بھی میں وضو کرتا ہوں نیا وضو، تو وضو کو خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ وضو کرنے کے بعد ضرور میں صلاۃ ادا کرتا ہوں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں یہاں کہا کہ رات کی، دن کی کوئی بھی گھڑی ہو، جس وقت میں وضو کرتا ہوں ضرور صلاۃ پڑھتا ہوں. تو اس میں ممنوع اوقات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس میں نہیں پڑھتے، اس لیے ممنوع اوقات میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے تحیۃ المسجد کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے، صبح میں، شام میں، سورج ڈوبتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سورج بیچ آسمان میں ہو، تو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی مسجد میں بیٹھے. تو اس لحاظ سے جس صلاۃ کا کوئی سبب ہو
وہ ان ممنوع اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، اور عام اور مطلق نفل ان اوقات میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔